الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران و خواہران ایمانی، درس تفسیر قرآن نمبر 347، 30واں پارہ اور سورہ عبسہ و تولا سے آج شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس و تولا ان جاءہ الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل ويسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ مومنین مومنات، 43 آیات پر مشتمل سورہ مبارکہ عبسہ آج ہم پڑھیں گے، اور آج ہم بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن کی نشست نمبر 347 پر پہنچ گئے۔ آج پیر کا دن ہے اور 16 شوال المکرم ہے، 1441 ہجری، 8 جون 2020۔ یہ درس فیلاڈلفیا سے آپ کی خدمات عالیہ میں فریش پیش کیا جا رہا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو زندہ و سلامت رکھے، اور آپ حضرات کے جمی مرحومین مرحومات تک، ہم سب کے جمی مرحومین مرحومات تک اس درس کا ثواب پہنچے۔ جناب محمد ذوالفقار حسین صاحب کے لیے خاص دعا کرتا ہوں، جنہوں نے آج ہی یتیم خانے کے لیے کچھ رقم بھجوانے کا وعدہ فرمایا ہے، اور جو اس درس کے بانیان ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہوں۔ الحاج سید محمد اصغر نقوی نجفی، آغا خاور علی خاوری، آغا مختار حسین، حاجی محمد رزاق گجر، حاجی محمد نذیر چٹھا، ملک امیر محمد خان، پروفیسر راجہ حسن رضا، اختر علی شاہ، معراج جعفری، حاجی عباس رضا شاہ رضوی، شبیر شاہ، بابا فدا، اظہر زیدی، اور دیگر جو ہمارے مومنین و مومنات ابتدا میں بانی تھے یا ابھی انہوں نے ری انسٹیٹ کیا اس پروجیکٹ کو۔ اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سلامت رکھے۔ دعا گو ہوں آپ سب کے لیے اور محتاج دعا اللہ کووڈ-19 سے ہم سب کو بچائے، آپ سب کو رزق و مال وافر عطا فرمائے،
صحت و سلامتی سے رکھے. ہمارے ایک عزیز ہیں مولانا حسن ظفر نقوی، مولانا محمد نقوی، اول و ذکر کراچی سے، آخر و ذکر دبئی سے ہیں. مولانا منتظر عباس نقوی اسلام آباد سے ہیں. ان تین علماء کو اور کچھ اور مومنین و مومنات کو، شبیر جعفری کو بھی کرونا ہوا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ ان سب منظورین کو شفائے کلی عطا فرمائے. ذیشان جعفری کو بھی جو مدینہ سیدہ سے ہیں، دعا فرمائے اللہ شفا دے. باقی بھی جو امراض مختلفہ میں شکار ہیں، اللہ انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. آپ سب کے مرحومین کی، بالاخص میرے چھوٹے بھائی حاجی الحاج زوار ملک صابر حسین، جو کزن لگتے تھے رشتے میں اور ویسے بھائیوں کی طرح تھے، وہ انتقال فرما گئے. ابن زوار ملک جعفر حسین، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. مولانا ملک سفیر حسین علوی کو، احسن امتیاز کو، آغا سجاد کو، اور دیگر جتنے بھی منظورین و منظورات ہیں، اللہ ان سب کو جنت میں جگہ دے. درس شروع ہو رہا ہے، ملاحظہ فرمائیے. عبسہ کا معنی ہوتا ہے تیوری چڑھانا، منہ بگاڑنا. یہ صورت نازل ہوئی ایک صاحب کے خلاف جو حضور کے بڑے قریبی تھے ظاہراً. ایک اور صاحب تھے عبداللہ ابن مکتوم، جو بی بی خدیجہ کے بھائی لگتے تھے رشتے میں. وہ تشریف لائے حضور کے پاس، نابینا تھے تو مؤذن بھی تھے. یہ نابینا تھے مگر مؤذن بھی تھے. حضور کا اخلاق ایسا تھا کہ اگر کسی معذور کو دیکھتے تو وہ اسے ایکسٹرا آرڈینری، آؤٹ آف دا وے عزت و تکریم سے نوازتے تھے. ہمارے بالکل الٹ. ہمارے ہاں کوئی نابینا آ جائے تو ہم نام دھریں گے، کوئی بہرا آ جائے تو ہم کہیں گے کہ بہرا آ گیا، نابینا آ گیا، لنگڑا آ گیا، فلاں ہو گیا. حضور کا طریقہ یہ تھا کہ حضور نابینا کو عزت دیتے تھے. انہوں نے نابینا کو اپنے پاس بلا لیا، یعنی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو مؤذن بھی تھے، آگے بلا لیا. تو وہ جو صاحب تھے پیسے والے حضور کے قریبی، ان کو ذرا برا لگا. انہوں نے محسوس کیا کہ دیکھیے حضور نے ہمارے اوپر ان کو عزت دی. آپ پڑھ چکے ہیں لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، کہ جب امیروں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ ایک دن معین کر لیں، ایک امیروں کو دے دیں، ایک غریبوں کو دے دیں، تو اللہ نے ڈانٹ پلائی مسلمانوں کو اور حضور سے یہ کہا فتطردہم فتکون من الظالمین الی آخر. تو بالکل یہ ویسی ہی سچویشن کریٹ ہو گئی. تو انہوں نے تیوری چڑھائی، انہوں نے منہ بنایا ان صاحب نے. تو ان کے خلاف یہ صورت آئی. ہمارے بعض بھائیوں نے سمجھا نعوذ باللہ کہ یہ حضور کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، لہذا یہ غلط فہمی دور ہو جائے. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی. عبسا منہ ٹیڑھا کرنا. ابوس بفرے ہوئے شیر کو بھی کہتے ہیں، تیوری چڑھائے ہوا جو شیر ہوتا ہے. عبسا، اس نے تیوری چڑھا لی. وتولی، اور وہ منہ پھیر کے بیٹھ گیا. ان صاحب نے منہ پھیر لیا کہ دیکھو حضور کے تماشے، نعوذ باللہ، میرے سامنے نابینا کو بٹھا دیا. ان جاءہ الاعمی، کیونکہ ان صاحب کے پاس آیا تھا، بلکہ آئے تو حضور کے پاس تھے، ان کے قریب تھا. جب اعمی، نابینا آ گیا اس کے پاس، یعنی یہ ہو کی ضمیر حضور کی طرف نہیں ہے، اس کے پاس، اس کے قریب وہ عبداللہ ابن مکتوم تشریف فرما ہوئے.
वमा युद्री का, अल्लाह ने सवाल किया तुम्हें क्या मालूम, लअल्लहु यज़क्का, हो सकता है वो तज़किया हासिल करता, आपसे बेहतर होता, वो नसीहत हासिल करता, अपना नफ्स पाक करता, और यज़क्करो, या वो नसीहत हासिल करता, फ़तनफ़अहु ज़िक्रा, और उसे नसीहत फ़ायदा देती। अम्मा मन इस्तगना, मगर जो मुस्तगनी था, फ़अंत लहू तसद्दा, तुम उनके दरपे हो जाते। मा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का, वमा अलैका, आप पे ज़रूरी नहीं है, अल्लाह यज़्ज़क्का, के वो सुधरे या न सुधरे। व अम्मा मन जाअका यस्आ, जो तुम्हारे पास आया, यस्आ, जल्दी जल्दी साई करते हुए, खौफ खुदा करके जल्दी जल्दी आया, वह यख्शा, इस हाल में कि वो डर रहा था अल्लाह से, फ़अंत अन्हु तलहा, तो तुम उससे बेरुखी करते हो, यानी ये उसी साहब के बारे में है, हुजूर के बारे में नहीं है। कल्ला इन्नहा तज़किरा, देखो, तंबी, ये कल्ला कलिमा तंबी है, इन्नहा तज़किरा, ये कुरान तज़किरा है। फमन शाअ ज़करा, जो चाहे इससे नसीहत हासिल करे, तज़किरा से मुराद भी वही नसीहत, तज़किरा टिकट को भी कहते हैं, टिकट, ये टिकट है हिदायत का, नसीहत का। फमन शाअ ज़करा, जो चाहे इससे नसीहत हासिल करे या याद रखे, दोनों माने में ज़करा इस्तेमाल होता है। हिफ्स करने का भी बड़ा सवाब है कि कुरान को हिफ्स करो। आप यकीन करें, जितने हाफिज दुनिया में कुरान के हैं, उनका उशरे अशीर भी आपको डिक्शनरी के हाफिज नहीं मिलेंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स के हाफिज, अलजबरा के नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुरान, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कुरान तो बहुत आसान है। हमारे लोग हैं कि वो कुरान के करीब आते नहीं, हालांकि कुरान को छोड़ना ही नहीं चाहिए। कल मुझे खुशी हुई, दो बच्चों ने मुझे बताया माशाल्लाह कि वो डेली एक सिपारा पढ़ रहे हैं। अल्लाह इनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। आप भी सिपारा पढ़ना शुरू कीजिए, और जिन्होंने कुरान शुरू नहीं किया, अब तो वर्चुअल है, ऑनलाइन है, मेरे पास कुरान पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं तो बैठा हूँ अब आपकी खिदमत में, पूरा कुरान मेरे पास पढ़ लीजिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा, प्लीज़ मुझे कॉल करें और शुरू करें पढ़ना। मैं आपको यस्सरनल कुरान से पढ़ाऊँगा, वन्नास तक पढ़ा दूँगा। अल्लाह इसी के एवज़ आपको लंबी उम्र भी देगा, मुझे भी अल्लाह सेहत देगा, और सेहत के साथ मुझे लंबी उम्र भी देगा। फमन शाअ ज़करा फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमा, जो चाहे इसे महफूज कर ले, फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमा, मुकर्रम मोहतरम यानी लिख ले, सहीफ़ों में या जहन में, जहन के सहीफ़ों में, मरफ़ूअतिन मुतहरा, ये लिखा हुआ भी है, मरफ़ूअतिन बुलंद मर्तबा, मुतहरा पाक, बेऐदी सफरा, उन हाथों से जो जल्दी जल्दी लिखते हैं। सफरा सफीर से है, रसा चलने वाले, किराम बररा, जो बुजुर्ग नेकोकार हैं, किराम करीम की जमा, बररा बार की जमा। क़ुतिल अल इंसान मा अकफरा, इंसान हलाक हो गया, मा अकफरा, हलाक हो जाए इंसान, मा अकफरा, एवज ये ताज्जुब है, अफल ताज्जुब, एवज उस कुफ्र के, कैसा अजीब कुफ्र कर रहा है ये, बावजूद सारी नियामतों के, न कुरान से नसीहत ले रहा है, न कुरान को हिफ्स कर रहा है, न औराक के कुरान को महफूज कर रहा है, न इबरतों नसीहतों से कोई फ़ायदा उठा रहा है। क़ुतिल इंसान, मार दिया जाए, ये किस्म की बद्दुआ है। मा अकफरा, कैसा ये काफिर है इंसान। ये कल ही हमें एक साहब ने
ایک شعر لکھوایا ہے، دیکھتے ہیں ہم نے کہاں لکھا ہے، آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ ان صاحب نے کل ہی ہمیں ایک شعر بھیجا ہے۔ فرماتے ہیں کہ الحاج احتشام رضا کاظمی صاحب نے یہ ہمیں شعر کل بھیجا ہے۔ ہر روز آتش و آہنگ سے گزرتا ہے مگر، ہر روز آتش و آہنگ سے گزرتا ہے مگر، دل وہ کافر ہے جو پتھر نہیں ہونے پاتا۔ دل وہ کافر ہے کہ جو پتھر نہیں ہونے پاتا۔ یہ کل انہوں نے ہمیں بالکل یہ نشاندہی ہے کیسا کافر ہے۔ من ای شیء خلقہ، پھر انسان کو کس شے سے پیدا کیا اللہ نے؟ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اللہ نے اسے نطفہ سے پیدا کیا، وہ ملے ہوئے قطرات جو ہے، خلقہ خلق کیا، فقدرہ قطرات منی سے پیدا کیا گیا، پیدا کیا اللہ نے، فقدرہ پھر اسے جوڑا، جہاں ناک سجتی تھی ناک لگائی، جہاں کان فٹ آتی تھی کان لگایا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس نے سبیل کو آسان کر دیا، اس کے لیے راستے کو۔ ہمارے لیے کتنا راستہ آسان ہے، گاڑیاں چلا رہے ہیں، امریکہ کینیڈا میں رہنے والے خاص طور پہ کتنے ریلیکس جاتے ہیں، ریلیکس آتے ہیں۔ یہ تو کرونا وائرس نے ہماری زندگی کو اجیرن کر دیا ہے، ورنہ اس سے قبل یہ زندگی کتنی آسان تھی۔ دعا کرتا ہوں اللہ پھر آسانیاں پیدا کرے۔ جناب سجاد حسین نقوی صاحب آف منڈی بہاؤالدین والے، ان کی والدہ ماجدہ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ ہمارے جو جواد قریشی ہیں ان کے لیے، ان کی بیگم کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ انہیں زندگی والا فرزند بھی عطا کرے، اور حاجی محمد رزاق گجر کو بھی اللہ زندگی والا فرزند عطا فرمائے، سندس اور کنول چٹھا کو بھی اللہ مکمل طور پر شفا دے۔ اور جو ہماری کچھ بہنیں ہیں، خاص طور پہ ملکہ آپا ہیں، انہوں نے خاص طور پہ کہا ہوا اللہ ان کو شفا دے، عشرت باجی ہیں، اللہ ان کو بھی شفائے کلی عطا فرمائے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا تو اسے کھڑا بھی کر دے گا، نشور، حشر و نشر، قیامت کے دن۔ کلا لما یقض ما امرا، یہ پھر تبھی آ گئی، لما یقض ما امرا، جو حکم دے دیا اللہ نے اسے پورا کر دیا۔ یعنی حکم خدا سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، پیدا ہونا انسان کا، دنیا میں رہنا، چلے جانا، قبر، مسئلہ، برزخ، حشر و نشر، صراط و میزان، تسلیم الکتاب، تسلیم الصحیفۃ الاعمال وغیرہ۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، فلینظر الانسان الی طعامہ، انسان کو چاہیے اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ انا سببنا الماء سبا، ہم نے بادل سے پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو ہم نے پھاڑ دیا، فانبتنا فیہا حبا، فانبتنا فیہا حبا، اس میں ہم نے دانے اگائے، وعنبا وقضبا، ترکاریاں اگائیں، حب اناج، عنبا انگور، قضبا ترکاریاں، وزیتون ونخلا، زیتون والتین والزیتون، زیتون کو اگایا، پیدا کیا، ونخلا، اور کھجوریں، وحدائق غلبا، اور ہم نے حدیقہ کی جمع حدائق، باغ بنائے، غلبا، جو گھنے تھے، غلبا غلبہ سے،
گھنے باغ، وفاکہتا و ابا، اور فاکیہ میوے، و ابا چارہ، ابا ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا باپ کو ابا یا ابو یا ابی، ہم جب پیدا ہوئے اس وقت ابا ہوتا تھا، پھر ہم جب خود ابا بن گئے تو ابو بن گئے، اب ساتھ ساتھ ابی بن گئے، ابا ابو ابی تینوں، رفع و فتح و جر، نصب و فتح و جر، رفع و نصب و جر، وفا کہتا ہوں وہ ابا، متاع لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے بھی فائدہ ہے، ولانعامکم، سورہ انعام گزر چکی اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی، یہ ہم جو اگاتے ہیں، وہ فلینظر الانسان الی طعامہ، وہ طعام سے، طعام کھانے کی چیز، فاذا جاءت الصاخۃ، اور جب کانوں کے پردے پھاڑنے والی، چنگھاڑ، قیامت والی، قیامت خیز آواز والی آئے گی، صاخہ جو پردے پھاڑ دے، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہ دے گا، وہ امہ و ابی ہے، انسان بھاگ رہا ہوگا ماں سے اور باپ سے، وہ صاحبت ہی، اور بیوی سے، وہ بنی ہے، اپنی اولاد سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر انسان کو اپنی فکر لاحق ہوگی، کافی ہو اپنے لیے، اپنی نجات کی ایسی فکر ہوگی کہ بس وہی ہے، اور کسی یغنی، اپنے آپ کو پورا کر لے، شان وہی، رتبہ، ہر مرد کے لیے ان میں سے اس دن شان ہوگی، یعنی شغل ہوگا، کام ہوگا، درجہ ہوگا، یغنی ہے جو خود اسی کو فائدہ دے گا، دوسروں کا نہیں سوچے گا وہ، حالانکہ اسے بھی فائدہ نہیں دے گا، سمجھے گا یہی، ووجوہ یومئذ علیہا غبارہ، ایسے بھی چہرے اس دن ہوں گے جن کے اوپر غبار ہوگا، غبارہ غبار والے، ترحقها قطرہ، ان پر چھائی ہوگی، ارحاق چھانے کو کہتے ہیں، قطرہ، قطرہ سیاہی، چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ ہوں گے کافر، یہ ہوں گے فاجر، قیامت کے دن چہرے کالے ہو جائیں گے برے لوگوں کے، اور چاند کی طرح چمکنے لگ جائیں گے اچھے لوگوں کے، بلال چمک رہے ہوں گے سفید چہرے کے ساتھ اور فضہ، اور ابو لہب اور ام جمیل کالوں کی طرح ہوں گے، افریقیوں کی طرح۔ آج کل جو موومنٹ چل رہی ہے، رائٹس موومنٹ بلیکس کے لیے، یہ ابھی جو جارج فلوئڈ، آج ان کا فیونرل ہے ہیوسٹن میں، اس بیچارے جوان کو جو پولیس والوں نے اپنے گھٹنوں کے نیچے دے کے مار دیا، یہ ریسزم ہے جس کو اسلام اور یو ایس کا لا کنڈیم کرتا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں مذہب، رنگ اور نسل کا امتیاز ممنوع ہے، اسلام میں بھی لا فضل عربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی الا بالتقوی، اسلام بھی کہتا ہے کہ کالے گورے کی کوئی تمیز نہیں تقوی کی بنیاد پر، ورنہ کالا خزانچی نہ ہوتا، کالا مؤذن نہ ہوتا، حضرت مقداد کا رنگ بھی کالا تھا، کس درجے پہ فائز ہیں وہ؟ 8ویں درجے کے ایمان پہ وہ فائز ہیں۔ تو صہیب گورے تھے، بلال کالے تھے، دونوں اصحاب صفہ میں شامل ہیں۔ سلمان گورے تھے، مقداد کالے تھے، گورے ہونے کی وجہ سے کوئی تفوق نہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے غلام تھے جو ابو ذر کے غلام تھے پہلے، جون، حضرت نے دعا دی تھی، اللہم طیب ریحہ، بیض وجہہ، طیب ریحہ، سبحان اللہ، باراللہ اس کے چہرے کو سفید کرنا قیامت کے دن۔ تو اسلام میں
یہ کالے گورے کی تمیز نہیں. اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم نے ساری زندگی انہی چکروں میں گزار دی. فلاں کالا ہے، فلاں گورا ہے، فلاں لمبو ہے، فلاں چھوٹو ہے، فلاں پستہ قد ہے، فلاں چھوٹے قد کا ہے، بڑے قد کا ہے، لمبے قد کا ہے، ناک اس کی تیکھی ہے، اس کی ناک پھینی ہے، یہ چینیوں کی طرح ہے، یہ روسیوں کی طرح. ہم ساری زندگی اسی میں مر گئے. حالانکہ یہ ہمارا جاب نہ تھا، یہ خلق ہے. خلق اس کا جاب ہے. احکم الحاکمین کا خلق ہمارا جاب تھا، جدھر ہم نے توجہ ہی نہیں کی. اللہ ہمیں اخلاق آل محمد سے متصف فرمائے. میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ سورہ مبارکہ ہے عبسہ. ظاہر ہے کہ یہ 80واں سورہ ہے، اور ویسے اس کا جو نشان ہے وہ 24 ہے. میں نے اس میں لکھا ہے کہ عبس وتولی. عبسہ کے معنی عرض کیا ہے ترشرو، ٹیڑھا چہرہ، منہ بنایا ہوا. اسی کا نام سفرا بھی رکھا گیا ہے، بعض نے رکھا ہے. جو سفرا کا ذکر ہے اس سورہ میں، عتاب و ملامت ہے دولت مندوں کو، اور مومنوں، مسکینوں اور کمزوروں کو ترجیح دی گئی ہے. ہمیں بھی اللہ توفیق دے ہم غریبوں کو ترجیح دیں. امیر آ جائے مسجد میں، امام بارگاہ میں، ادارے میں، مرکز میں، اسکول میں، تو سارا اسٹاف جوتے سیدھے کرنے پہ تل جائے گا. اور اگر کوئی بیچارہ غریب مسکین آ جائے تو اس کو پاس بٹھانے کے لیے بھی تیار نہ ہوں گے. یہ اسلام نہیں ہے. حضور کی مجلس میں مکہ کے جو بڑے لوگ تھے ان کو ڈانٹا گیا. اگر کوئی مسافر، حدیث ہے، سورہ عبس کو سفر کے دوران پڑھے گا، سفر میں کامیابی ہوگی. حضور نے فرمایا عبس کی جو تلاوت کرتا رہے وہ قبر سے مسکراتا ہوا اٹھے گا، جنت میں رحمت کے سائے میں ہوگا. اس کی کرامت کا مقام، اس کو کرامت کا مقام ملے گا. آنکھ میں زخم ہو تو 75 مرتبہ عبسہ پڑھیں یا پڑھوا لیں اندھیری رات میں. دشمنوں میں پھنس جائیں، جابر حاکم کے سامنے پھنس جائیں، کیس ہو جائے، مقدمہ ہو جائے، 3 مرتبہ عبسہ کی تلاوت کریں، شر ظالمین اور شر اعداء و حاسدین سے بھی محفوظ ہو جائیں. حضور نے فرمایا سورہ عبس ہرن کے چمڑے پر یا جھلی پر لکھ کر گھر میں لٹکا دے کوئی شخص تو خیر و خوبی پائے گا، خیر و برکت ہوگی. ہر قسم کے مرض سے نجات پائے گا، ہیبت اس کی طاری ہو جائے گی لوگوں کے اوپر. 14 مرتبہ پڑھ کر کوئی شخص دعا کرے، اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے گا. یہ سورہ مبارکہ عبسہ کے بارے میں ہمارا درس نمبر 347 آج بروز پیر 8 جون 2020 اور 16 شوال المکرم 1441 ہجری اس دعا کے ساتھ ختم ہو رہا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. خدام قرآن کو اللہ مزید ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریۃ الحسین. تقبل منا هذا الدرس وبث ثوابه الى المنظورين لا سيما الناظرين المتعلقين لهؤلاء الناظرين، ولا سيما الى مؤسسي هذا الدرس. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على احوالهم واحشرهم مع النبي واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کل انشاءاللہ سورہ مبارکہ التکویر کو پڑھیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے دروس ہیں، ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے، جن کے میں نے نام لیے یا نہیں لیے.
جو حال حال میں گئے ہیں آپ سب کے مرحومین مرحومات کو بخش دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار اس فاتحہ و اخلاص کا ثواب، اس درس کا ثواب منظورین کو ایصال فرما، ان کی قبر و برزخ و آخرت کی منزلیں آسان فرما، ہماری زندگیاں پربرکت فرما، کووڈ-19 کے وائرس اور ہر قسم کے وائرسز سے ہمیں محفوظ و مصون فرما۔ جو بلیکس کے رائٹ چل رہے ہیں، موومنٹ چل رہی ہے، یا اللہ اس میں ترقی عطا فرما اور امن فرما۔ یا اللہ امریکہ کے اندر بھی امن برقرار فرما۔ سوشل میڈیا پہ جو شرارتیں کر رہے ہیں، جھوٹ لکھ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو سچ لکھنے کی، سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری قوم کو دین سیکھنے کی، دین سیکھنے کی، قرآن کی تعلیمات سیکھنے کی، نماز و روزہ ٹھیک کرنے کی، اپنے کلمہ و قرات و تجوید ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فضولیات سے انہیں نجات عطا فرما۔ محمد ذوالفقار حسین اور ان کی بیگم نے ہمیں آج ہی مہربانی فرمائی ہے، یتیموں کے لیے کچھ پیسے ارسال کرنے کا وعدہ کیا ہے، ان کو جزائے خیر دے، ان کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ رئیس زیدی نے نیو جرسی سے ایک فیملی کو جن کا تعلق انڈیا سے ہے، ہمارے مومن بھائی کا پریشان حال تھے، وہ بیچارے نان شبینہ کے محتاج تھے، انہوں نے مہربانی کی ہے، ان کو پیسے بھجوانے کا وعدہ کیا ہے۔ یا اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، اور انہوں نے جو ہمت کی ہے ان کو مزید ہمت دے۔ الحاج احتشام رضا کاظمی صاحب نے ایک شہید کی فیملی کو تھوڑے سے پیسے آج بھجوانے کا وعدہ کیا ہے، جو بیچارے کراچی سے بھاگ کر لاہور آئے ہوئے ہیں، اور ہم تقریباً کوئی 13 سال سے ان کی کفالت کرتے ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے مہربانی تھوڑی سی کی ہے۔ اسی طریقے سے کافی لوگوں نے 2-4 اور نے بھی معاونت کی ہے، میں بڑا شکر گزار ہوں۔ حاجی محمد نذیر چٹھا کے لیے دعا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے ماں باپ کی قضا نمازیں پڑھانے کے لیے یتیم بچیوں اور یتیموں اور علماء سے رابطہ کیا ہے میرے ذریعے۔ اللہ ان کو اجر دے، دیگر لوگوں کو بھی نمازیں پڑھانے کی توفیق دے۔ محمد ذوالفقار حسین نے بھی نمازیں اپنے ماں باپ کی دی ہوئی ہیں۔ باقی حضرات و خواتین کو بھی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ کہا سنا معاف فرمائیے گا، اگر کسی کا نام نہیں لے سکا تو ناراض نہ ہوئیے گا، آج میسیج کر دینا، کل سب کے نام لے لوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ ناصر، شکریہ۔